السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج کچھ بات ہو جائے حقیقی آزادی مارچ کے کم از کم اس موجودہ مرحلے کے اختتام کا۔ جمعرات کے روز تقریباً 15 گھنٹے کے صبر آزما سفر کے بعد عمران خان اسلام آباد کی جناح ایونیو پہ پہنچے، اور ڈی چوک سے ذرا سے پہلے تو تھکے ہارے کارکن جو ان کے ساتھ آئے تھے اور وہ لوگ جو کہ رات بھر انتظار کر رہے تھے، بلکہ شام سے یہیں پہ انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا ڈی چوک کے آس پاس، وہ ابھی بھی جذبے سے بھرپور تھے اور ایک طویل اننگز کھیلنے کے لیے تیار تھے۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں پہ اب دھرنا دیا جائے گا، مگر اکثر لوگوں کا جذبہ فوراً مایوسی میں بدل گیا، ماند پڑ گیا جب عمران خان نے دھرنے کی بجائے ایک جلسے والی تقریر کی اور انتخابات کے لیے ایک اور تاریخ کا الٹیمیٹم دے کر اپنے گھر کی راہ لی۔ بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے جواب میں کہا پارلیمان ہاؤس کے اندر کہ عمران خان کی ڈکٹیشن نہیں چلے گی، بلکہ فیصلہ انتخابات کا پارلیمان کرے گی۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ فتنے کو روکنا ہے یا اس کی اجازت دے کر ملک کو مزید بربادی کی طرف لے جانا ہے۔ یہ تقریر اس آئینی ترمیم یا ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد کی شہباز شریف صاحب نے، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو بل تھا 2017 کا، وہ عملاً ختم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک میں کوئی 90 لاکھ سے زائد جو پاکستانی تارکین وطن ہیں، ان کو ووٹنگ کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اور کیونکہ یہ حکمران جماعتوں کا اصرار تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہیں قبول نہیں ہے، اور یہ کہ جو لوگ یہاں پہ ہیں نہیں ہیں انہیں ووٹنگ کا حق نہیں دیا جانا چاہیے، غالباً ان کا خدشہ یہ تھا، خوف یہ تھا کہ ان 90 لاکھ کے قریب لوگوں کی زیادہ تر تعداد کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور یوں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس طرح بڑھ جائے گا اگر انہوں نے بیرون ممالک میں موجود رہتے ہوئے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ شہباز شریف صاحب اور ان کے دوسرے ساتھیوں کی گفتگو سنیں تو بار بار عمران خان کی طرف ریفرنس جو ہے وہ کیسے دے رہے ہیں؟ فتنہ، فسادی، جتھوں کا سردار، قانون شکن۔ اب بلکہ شہباز شریف صاحب نے جو بلو ایریا میں گزشتہ رات جب آگ لگی جھاڑیوں میں، اور بلکہ لگائی گئی اور اس میں 1-2 درخت بھی جل گئے، تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں عمران خان کے بلین ٹری سونامی کا بھی ذکر کیا، مذاق اڑایا، بلکہ اس انداز میں کہ جیسے اس حوالے سے پاکستان میں کبھی کوئی کام نہیں ہوا۔ حالانکہ بلین ٹری سونامی جو کیمپین تھی، اس کی باقاعدہ تصدیق اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر IUCN متعدد مرتبہ کر چکا ہے۔ بھلے اس میں سمجھیں کہ 1 ارب درخت اگر نہیں لگے تو 700-800 ملین کم از کم ضرور لگیں، اس بات کی مکمل باقاعدہ آڈٹ بھی ہو چکا ہے۔ اور دوسرے اس میں ظاہر شکایتیں تو آئے گی، ہمارے ہاں کرپٹ لوگوں کی کمی تو نہیں ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے خیبر پختونخوا ہے، سندھ ہے یا بلوچستان ہے، جہاں بھی موقع ملتا ہے لوگ اپنے لیے مالی وسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سرکاری کھاتوں میں سے، تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اچنبھے کی بات بھی نہیں ہے۔ اب لانگ مارچ ہو گیا، ختم بھی ہوا اور نئی ڈیڈ لائن بھی آ گئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کچھ کس قیمت پہ ہوا؟ کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پس پردہ مذاکراتی عمل میں کچھ باتیں طے پا گئی ہیں، اس میں فوج کے آفیسرز نے ثالث کا کردار ادا کیا ہے، اور جس طرح بار بار سامنے آ رہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب، ڈاکٹر بابر اعوان اور دوسرے طرف سے سردار ایاز صادق اور ان کے ساتھی اعظم تارڑ وغیرہ، اعظم نذیر تارڑ شامل تھے، ان کے درمیان کوئی ایک لحاظ سے معاہدہ ہوا، ان ریٹن معاہدہ ہے، معلوم نہیں کہ تحریری ہے یا نہیں ہے۔ اور
اس معاہدے ہی کے نتیجے میں پھر عمران خان کو بہت وقت لگا جناح ایونیو پہ پہنچتے پہنچتے، اور وہیں پہ انہوں نے تقریر کی اور بڑی معنی خیز انداز میں بڑے لوگوں کو انہوں نے مایوس کیا، خاص طور پہ جو نوجوان لوگ آئے ہوئے تھے، پھر خواتین تھیں، ان کا خیال تھا کہ دھرنا ہوگا تو ہم ادھر ہی بیٹھیں گے، کچھ لوگوں کے نزدیک وہ پکنک بھی بن جاتی ہے۔ لیکن اس موقع پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب نے اپنا مقصد حاصل کر بھی لیا ہے، ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا، پتہ چل جائے گا آئندہ 2-4 روز میں، تو سوال یہ کہ یہ کس قیمت پہ ہوا؟ 5 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اس کے علاوہ ایک پولیس کانسٹیبل کو مارا گیا، ڈائریکٹ اسٹریٹ ان پہ فائرنگ کی گئی، کسی پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز تھے، چاہنے والے تھے، ان کے گھر سے، اور سینکڑوں کاروں اور بسوں پر ڈنڈوں کی بارش کی، ڈنڈا بردار فورس بھی تھی پولیس کے ساتھ ساتھ، انہوں نے عمداً پراڈوز، ٹویوٹا، ہونڈا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی نیازی سروس کی بسیں تھیں ان کے شیشے توڑے، ان پہ ڈنڈ ڈالے، ڈنڈے مار مار کے۔ اب اس سے زیادہ بڑا نقصان جو اس ایک دن میں ہوا، ایک دن بھی نہیں تھا بلکہ 2-3 دن تھے، وہ تھا کہ پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور کے درمیان اکثر مقامات پر کاروبار عملاً ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ اسکول، تعلیمی ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز وہ بھی بند کرنی پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا نقصان یہ ہو کہ ان دنوں کچھ امتحانات بھی ہو رہے تھے، پرچے ہونے تھے، آج بھی ہونے تھے، کل بھی ہونے تھے، وہ پرچے ملتوی کیے گئے، اب وہ جون کے مہینے میں وہ امتحان لیے جائیں گے۔ ایک اور بڑا نقصان جو ہوتا ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کو، ضلعی انتظامیہ کو، وہ ہوتا ہے جب بے شمار درجنوں یا سینکڑوں ٹرک اور کنٹینر قبضے میں لے لیے جاتے ہیں راستے بند کرنے کے لیے۔ اسلام آباد میں ہم نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ صرف ایک دن میں عام اگر کوئی دھرنا ہوتا ہے تو ڈپلومیٹک ایریا، پارلیمنٹ ہاؤس کے آس پاس کے علاقے، جو 2 بڑے ہوٹل ہیں ان کے راستے بند کرنے کے لیے، اور اسلام آباد کو آنے والے 3-4 بڑے راستے جو ہیں لاہور سے، پشاور سے اور مری سے آنے والے راستے، وہ بند کرنے کے لیے جتنے بھی کنٹینرز کرائے پہ لیے جاتے ہیں ان کا کرایہ کوئی 1.5 سے 2 کروڑ روپے روزانہ کا ہے، 1.5 سے 2 کروڑ روپے روزانہ۔ اور گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران جس طرح پشاور، لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد اور کراچی میں بھی کئی جگہ پہ اس طرح رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اندازہ لگائیے کہ کتنے کروڑ روپے کے وہ رقم جو کہ ان شہروں کی بہتری پہ، ان شہروں میں صاف پانی کی فراہمی پہ خرچ ہونے چاہیے تھے، بجلی کا نظام بہتر ہونے پہ خرچ ہونے چاہیے تھے، ہسپتالوں کی حالت ازار بہتر کرنے پہ صرف ہونے چاہیے تھے، وہ چلے جاتے ہیں ٹرانسپورٹرز کو، ان ٹرک کمپنیوں کو جن کی ملکیت ہوتے ہیں یہ کنٹینرز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریشن ان کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ کمیشنز کا بڑا طویل سلسلہ ہوتا ہے، جب تک کمیشن نہیں ہوتا تو بل کلیئر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کئی دن کا کرایہ لوکل ایڈمنسٹریشن کو دینا پڑ جاتا ہے محض راستے بند کرنے کے لیے، کیونکہ فوری طور پہ تو کنٹینرز واپس بھی نہیں ہوتے۔ یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کاروبار ہو گیا ہے، اور یہ کاروبار کس وجہ سے ہوا ہے؟ جب سے اسلام آباد میں یہ دھرنوں کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ، دھرنے، یہ سب ایک ایسی فضا بنتی ہے کہ جس سے ہر طرف ایک افراتفری سی مچ جاتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے سابق ججوں کی بحالی کے لیے ایک طویل مارچ، لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی تھی مارچ 2009 میں، اور وہ اچھا ہوا کہ آدھے راستے میں ہی مارچ ختم کر دیا گیا تھا کچھ یقین دہانیوں کے بعد۔ اس کے بعد طاہر القادری کا مارچ تھا جنوری 2013 میں، نظام کی تبدیلی کے لیے دھرنا تھا، وہ بھی یہاں کلثوم پلازا کے پاس ڈی چوک سے پہلے انہوں نے اپنا ڈیرا لگا لیا تھا۔ پھر 2014 میں عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا، اور وہ تھے کہ 4 حلقے کھلوانے تھے، وہاں پہ دوبارہ ووٹنگ کی گنتی کروانی تھی۔ 2017، 18 اور 2021 میں پھر ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان، جمعیت علماء اسلام، انہوں نے بھی ناموس رسالت کے نام پہ، بلکہ جمعیت علماء اسلام کا مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا تھا وہ تو
آزادی مارچ تھا، تو انہوں نے بھی یعنی آزادی کو استعمال کیا، جبکہ ٹی ایل پی آپ کو معلوم ہے کہ ناموس رسالت کے نام پہ ان کے احتجاج تھے اور دھرنے تھے، انہوں نے ہر طرف سے راستے بند کر دیے تھے جہاں جہاں ممکن تھا، اور فرانسیسی سفیر کو یہاں سے نکالنے کا ان کا مطالبہ تھا۔ تو اس میں اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ عوام کا نقصان، کاروبار بند ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ جو دردناک امر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا امیج، پاکستان کی تصویر کون سی جاتی ہے یہاں سے میڈیا کے ذریعے، یہ کہ جگہ جگہ پہ کنٹینر کھڑے ہیں، جگہ جگہ پہ پولیس ہے، رینجرز ہیں، پھر آنسو گیس شیلنگ، جس طرح ڈی چوک میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو ہوئی، صبح تک ہوتی رہی، زبردست قسم کی شیلنگ۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ریکارڈ تھا شیلنگ کا۔ تو بدنام کون ہوتا ہے؟ پاکستان۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پاکستان کے عوام کا، ان کاروباری حضرات کا، مثال کے طور پہ جن کی تمام بلو ایریا میں دکانیں ہیں، کاروبار ہیں، دو دو دن ان کا کاروبار برباد ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسکول تعلیمی اداروں سے بچے جانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ وقت آ گیا ہے شاید کہ چاہے عمران خان صاحب ہیں، چاہے دوسری جماعتوں کے لیڈر ہیں، انہیں ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی خاطر، پاکستان کی خاطر یہ جو وقتاً فوقتاً دھرنے، احتجاج اور لانگ مارچ کر کے پورے ملک میں ایک ہیجان پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کو بھی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں، اس سے خدا کے لیے پاکستان کے عوام کو نجات دلائیں۔ خدا کے لیے اس امر پہ ایک اتفاق کر لیں کہ آئندہ اس انداز میں بزنسز کو، روڈوں کو نہیں بند کیا جائے گا، ڈپلومیٹک ایریا پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، تاکہ پاکستان کا جتنا منفی امیج ہے اس سے کچھ بہتری آئے۔ اور یہ تمام تر کام جو ہے ہماری سیاسی اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے۔